کل جو خبر آئی تھی زرداری صاحب اور نواز شریف کے رابطوں کی، تو کل ہی ہم نے رپورٹ کارڈ میں عرض کیا تھا، غالباً مظہر عباس صاحب کی بھی یہ رائے تھی اور باقی لوگوں کو بھی، کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سماجی رابطے تو ہوں گے لیکن ان کا انتخابی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو آج ہوا ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کو بھی فائدہ ہوگا، ایم کیو ایم کو بھی فائدہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا یا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ملے گا۔ اچھا، دلیل اس کی یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے کراچی اور حیدرآباد میں مسلم لیگ نون کو کچھ سیٹیں یا ووٹیں مل جائیں گی، اور دوسری طرف ایم کیو ایم کو یہ فائدہ ہوگا کہ گزشتہ الیکشن میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب رہی اور اس کے حق کو ڈنڈے کی زور پہ چھین کر پی ٹی آئی کو دلوایا گیا۔ تو اب جب ایم کیو ایم کو مسلم لیگ نون کی چھتری میسر آئے گی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب نہیں ہوگی، تو ایم کیو ایم کو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ ادروائز ووٹ بینک تو ایم کیو ایم کا موجود ہے لیکن ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب رہنے کی وجہ سے وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر سکی، تو مسلم لیگ نون اس کے لیے ایک شیلڈ بن جائے گی۔ اور بٹی صاحب نے جو بات کہی اس میں اگر آپ دیکھیں تو مستقبل کا ایک نقشہ بھی اس سے سامنے آتا ہے۔ ایم کیو ایم کا مسلم لیگ نون کی طرف جانا، کیونکہ ایم کیو ایم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتی اور ایم کیو ایم کے اقدامات عموماً وہ کچھ مستقبل کا پتہ بھی دیتی ہیں، تو ایم کیو ایم کے مسلم لیگ نون کے پاس جانے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں اور جماعتیں بھی، مثلا پیپلز پارٹی کے سوا مجھے تو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جماعت، پرویز خٹک صاحب کی جماعت اور جے یو آئی وغیرہ بھی شاید پیپلز پارٹی کی بجائے مسلم لیگ نون کی طرف جانے کو پریفر کرے گی اور اس کے ساتھ اس کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد ہوگا۔ تو یہ جو صورتحال بنے گی کہ زیادہ تر باقی جماعتیں مسلم لیگ نون کی طرف آئیں گی، تو یقیناً اس سے بلاول صاحب کے وزیر اعظم بننے کے خواب بھی چکنا چور ہوں گے، اور سندھ میں بھی لگتا ہے کہ اگر جی ڈی اے وغیرہ بھی اس طرف آتے ہیں تو شاید پیپلز پارٹی اپنی سابقہ حیثیت کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے انتخابات میں۔